نوٹس اس کو پارٹی سے نکال دیا یہ دیکھیں نا کہ اگر بہت شکریہ آپ کا کہ پارٹی کے اندر اگر اس بات کا بسند احترام ڈسپلن نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے کون کون سے ساتھی کہاں کہاں پر کھڑے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سویلین بالادستی کرنی ہے اور خط لکھ رہے ہیں ہم آرمی چیف کو. اب اس بات کا کیا ڈیفرنس؟ عام سیاستدانوں کے ساتھ یہاں پر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نظریں ہم وہاں پر ہی رکھتے ہیں. پہلے میرے خیال میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنا ہاؤس آرڈر کریں، اور سیاستدانوں کو سب سے پہلے اپنا ہاؤس آرڈر کرنا ہوگا. 2006 میں ہاؤس آرڈر کیا گیا تھا. محمود چکچئی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، وہ ساری ہسٹری ان کے دیکھی ہوئی ہے دوسرے بہت سارے سے. 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اس میں خان صاحب نے بھی اس کی توثیق کی. پھر ہم نے دیکھا کہ 2007 میں کیا ہوا کہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف بات چیت جب جا کر کہیں اور ہوتی ہے، چلے بات چیت مان لیا کہ ساری جو تحریکیں ہیں اینڈ پہ بات چیت کے اوپر ہی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے 2008 سے 2013 تک لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا؟ کیا سیاسی اور جمہوری آوازوں کو اتنی تقویت ملی کہ آپ نے اسپیس کو کھلا کیا ہو؟ پھر 2013 سے 2017 تک کا جو دور آیا اس میں کیا جو شخصی آزادیاں ہیں ان کی اسپیس بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ یہ جواب آپ سب کو ہم سب کو پتا ہے. جنرل مشرف کے اقتدار کے دنوں کی جو ریفرنس دیا یہاں پر کہ جو لوگ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہ آئے بعد میں زیادہ تر لوگ ہماری پاکستان تحریک انصاف میں گئے، کسی نے بھی آ کے نہیں معذرت کی. مسلم لیگ نون میں بھی کچھ لوگ گئے، پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگ گئے. جب دھوں اقتدار کا سورج دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف گئی ہے، سارے جو اقتدار کے لوگ ہیں میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کی تصاویر ضرور ہونی چاہیے جو وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کے ساتھ ساتھ اپنا پیترا بدلتے ہیں، اقتدار کے ساتھ ساتھ پیترا بدلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہے، لائن لگ کے چل جاتے ہیں. اور پھر ہم سارے لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر آگے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بھی وکٹ گر گئی، رپورٹ کرتے رہے. ہم 2014 میں جب خان صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ کیا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا؟ ملا ہوا تھا میڈیا بھی، ایٹ دیٹ ٹائم میڈیا بھی ملا ہوا تھا. لیکن آج ہمارے بہت سارے دوست جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایگری بالکل زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ کہنے سچ بھی پلیز بولے، بتائیں کہ آپ سے کیا کیا غلطی ہوئی ہیں. محمود چکچئی صاحب کو 2002 سے میں پارلیمنٹ میں دیکھتا آ رہا ہوں. محمود چکچئی صاحب جب 99 کا کو ہو گیا، مشرف صاحب اور باقی جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو محمود چکچئی صاحب جب پارلیمنٹ میں بولا کرتے تھے 2002 کے الیکشن کے بعد یہی باتیں کرتے تھے. جو باتیں یہ 2002 میں کرتے تھے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا. اسلام آباد میں جلسے نہیں ہوتے تھے، لیکن محمود چکچئی کی آپ نے بات نہیں سنی، لوگوں نے بات سنی شروع کر دی. اور لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پوری طاقت میں تھی ایٹ دیٹ ٹائم، اب آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں صورتحال کیا ہے، محمود چکچئی کی بات ثابت ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، محمود چکچئی کی بات درست ہو رہی ہے. لیکن مجھے جس بات کا اگین ڈر رہتا ہے کہ محمود چکچئی صاحب جب بھی وقت آتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں چکچئی صاحب کو اکیلا چھوڑ کے خود کئی اور رخ کر لیتی، یہ بیچارے دے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں پہلے بیسک اصول طے کر لینا چاہیے، اور میڈیا کے بھی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پی ایف یو جے کے جو حالیہ اجلاس ہے اس میں میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کی بڑی بات کی گئی. ابھی امیر عباس بھائی نے بڑی جذباتی باتیں کی ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم، اور بڑی غلط باتیں نہیں، درست باتیں کی ہیں. لیکن میں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فیک نیوز ہماری لائنوں میں آپ کے لوگ پھیلائیں گے اور ایک سیاسی جماعت چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے اس کو جان بوجھ کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور سیاسی حکومتوں کو کمزور کرتے رہیں گے، جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کا جھگڑا ہو جائے گا تو وہ چھلانگ لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کیا ان کی جرنلسٹ ایتھکس ہے کوئی؟ اور میں بڑے
کروں گا کہ مہربانی کر کے ہم سیاستدانوں کو تو برا کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے تو سیاستدان بھی مار کھاتے ہیں, جرنلسٹ بھی مار کھاتے ہیں, ہم مل کے اکٹھے ہوتے ہیں کہ جی نہیں ہم لڑے ان کو پیچھے بھیجیں, لیکن میں عرض کروں گا سب سے پہلے اپنا ہاؤس ہمیں درست کرنا ہوگا. ہمارے ہاؤس میں, ہمارے جرنلسٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ٹاؤٹ ہیں اور بعض لوگ بعض سیاسی جماعتوں کے بھی ٹاؤٹ ہیں. ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہوگا. اور بٹ صاحب جو ہے ان کی قیادت کے اوپر آپ دیکھیں, چاہے رائٹ ونگ کے لوگ ہوں ہمارے جرنلزم میں, چاہے لیفٹ ونگ کے ہوں, چاہے مڈل کے ہوں, سارے لوگ ان کی قیادت پر پورا احترام کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ سب کو خوش رکھتے ہیں, سب کو خوش رکھا نہیں جا سکتا آج کے دور میں, اس لیے کہ جب بھی جرنلزم کے اوپر اٹیک ہوا اور زیادہ تر اٹیک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی رہی ہے ہماری سیاسی جماعتیں. نون لیگ کی حکومت آج ہے, جتنے مقدمات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں, مدینہ جہان کے اوپر انہوں نے مقدمہ کر دیا منشیات کا, دہشت گردی کا, تو ایک بندہ جو جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی, انجسٹ ہوئی, تو وہ وہاں پر کھڑا تھا اپنی ساری ٹیم کے ساتھ. پی ٹی آئی کے دور میں اسی طرح کے مقدمات بنائے گئے, اسی طرح کے یہ لاز لائے گئے, تو ایک بندہ گیم کھڑا تھا, پی ایف یو جے کھڑی تھی, اور اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں یہ کام ہوتا رہا. پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالا ہوا ہے اس میں, اور آج تو پیپلز پارٹی مکمل ایک ہے. تو اس میں پی ایف یو جے اور افضل بٹ جو ہے وہ کھڑے ہوتے رہے. سب سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ٹھیک کرنا ہوگا, اور بٹ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہاؤس ٹھیک کرنے کے لیے ان کالی بھیڑوں کو ضرور ڈسکریج کریں جو یہاں پر آ کے اپوزیشن کے جگہ پر رائٹس کی آواز بھی اٹھاتی ہیں اور پسے چیمن ہمارے صفوں میں سے نکل کر کہیں اور جا کے بھی ملاقاتیں کرتی ہیں, ادھر سے بھی لائن لیتی ہیں اور ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر آ کر جمہوریت کو بھی مطمون کرتی ہیں اور اس آئین کو بھی مطمون کرتی ہیں. اور میں آخری بات کروں گا, بڑی جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں, میں جذباتی باتیں کرنا نہیں چاہتا. فیوچر جانا کدھر ہے, وہ اچھا صحیح صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ آئین کی بالادستی, درست, بالکل درست بات, لیکن کیسے جانا ہے اس کا ہوم ورک بڑا ضروری ہے. اور ہوم ورک کے لیے میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا, ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے, آئین کی بالادستی کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے, اس جگہ پر محمود اچکزئی صاحب, میں کہوں گا کہ پورے ملک کے سب سے بڑے اگر پولیٹیشین ہے تو اچکزئی صاحب ہے. اس پہ میرے خیال میں حال میں موجود کسی کو اعتراض تو نہیں ہے.